سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں ہم تو ساری زندگی اس دنیا کو کس طرح سے کمانا ہے, رہنا کس طرح سے ہے, فیوچر کیا ہوگا, لیکن واللہ ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے. کتنی ٹیمپرری ہے دنیا, اور ڈیتھ سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں ہے. صحیح بات. It wakes you up whenever this happens نا, it wakes you up. سلف جوڑے جاتے ہو, you know. کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے ایک نصیحت کے لیے, موت کا بس لفظ ہی کافی ہے. اسی لیے تو اللہ کی نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت, یعنی کثرت سے اس موت کا ذکر کیا کرو, کیونکہ یہ ہے حازم اللذات, یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. جو ہمارے دل میں خواہشات ہیں نا, لذتیں ہیں, ان کو توڑ دینے والی ہے. کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ, ایون میں اپنی بات کروں, ہم لوگ خود کتنا آفن موت کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم اکثر موت کو یاد کیا کریں تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہو کہ جو ہمارا ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے, ایمان لو رہتا ہے, یا جو بڑے بڑے ہم ڈریمز دیکھتے ہیں, یو نو, اور ہمارے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں زندگی میں. میں کہتا ہوں گولز انسان کے بدل جائیں اگر انسان کو یہ ڈیتھ کی ریالٹی ہر وقت اس کے ذہن میں تازہ رہے اور تذکرہ ہوتا رہے ہر گیدرنگ میں, تو آئی بلیو کہ انسان کی سوچ بدل جائے, اٹھنا بیٹھنا بدل جائے, آبجیکٹیوز گولز بدل جائیں, کتنا پیسہ کمانا ہے, کہاں لگانا ہے, پوزیشنز کیا کیا ہونی چاہیے, میٹیریل ورلڈز میں سے آپ کی کیا کیا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کچھ انسان کا بدل جائے, اور نظر جو ہے نا انسان کی اس بات پہ رہے کہ یار وہ رات میری جو قبر میں ہوگی وہاں کیسے ہوگا, وہ میری کس طرح استقبال کیسا ہوگا, وہاں میرا استقبال کیسا ہوگا, میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. اچھا, ہم بڑے نا شیخ, ہم بڑے فیک مسلمز ہو گئے یار, واللہ ہم بڑے فیک لوگ ہیں. صحیح بات ہے, سارے پورے مسلمان امت ہی نا, سبحان اللہ. دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں, ہم ان کو کلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ وی لو یو, اور ان کے ناموز پہ ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کا جو لائف اسٹائل تھا نا, it was much different than ours. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے تھے, وہ ان کا بیڈ تھا جو کہ کھجور کے جو ہے نا کھال سے بنی ہوئی تھی, اور اس پہ کوئی کورنگ نہیں, کوئی میٹریس, کوئی فوم نہیں, اور ان کھالوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکن پہ اس کے بلو پرنٹ آیا ہوا تھا. آپ نے جب کروٹ بدلی پورا جسم پہ نا بلو پرنٹ تھا. یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, افضل الخلق. مطلب ان کے تو قطرے جو ہے نا لوگ سیو کرتے تھے کہ ان قطرہ ہمیں مل جائیں. صحابیت کون سی تھیں, ایک ام سلمہ تھی. آپ وسلم سو رہے تھے, پسینہ بہ رہے, تو وہ اس سے نا قطرے اٹھا رہی تھی. انہوں نے کہا ام سلمہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کہتی ہیں رسول اللہ جب ہم اپنی خوشبو سے اس کو ملاتے ہیں نا تو یہ کمال ہی خوشبو بن جاتی ہے. یہ وہ ذات ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سافٹ, میں کہتا ہوں میں ریشم کو بھی ٹچ کیا, سلک کو بھی ٹچ کیا, کس کو نہیں کیا, آپ سے زیادہ سافٹ میں نے ہاتھ آج سے ٹچ نہیں کیا. اور صحابہ کی جو آپ ڈسکرپشن دیکھ رہے ہیں نا ام معبد کی, کہ کتنے خوبصورت انسان تھے. اب آپ وسلم جو کہ اخلاق, کردار, لینیج, اسٹیٹس میں سب سے اعلیٰ ہیں, اس کو تو ڈیزرو بھی کرتا ہے لگژریز میں رہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سو رہے ہیں. اور جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو وہ رونے شروع ہو گئے, حالانکہ عمر بن خطاب واز اے اسٹرانگ مین, ایموشنلی اور مینٹلی اور فزیکلی. آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا وہ ریشم کے اس پہ سوتے ہیں اور میٹریسز اور بڑے بڑے تختوں پہ لیٹتے ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو یہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بہترین آپ ہیں, تو آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بستر لیں. تو آپ نے فرمایا وما لی والدنیا ما لی وللدنیا وما الدنیا وما لی, اور میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے اور دنیا کا مجھ سے کیا تعلق ہے, یعنی ہم دونوں کیا کریں آپس میں. کہتے ہیں میں تو مثال ایسی تھی جیسے ایک مسافر گزر رہا تھا, کچھ دیر آرام کیا اور نکل پڑا. اور ہماری بھی انسٹرکشن ہے کن فی دنیا کا انکا غریب اور عابر السبیل, دنیا میں اس طرح ہو جس طرح تم ایک بالکل اسٹرینجر ہو یا ایک ٹریولر ہو. کیا اب ہم جب جا رہے تھے, یعنی جو بس وغیرہ جاتے ہوئے جو ایک پل آتا تھا, وہ جو حسینی برج آتا تھا, اس کو کراس کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں؟ حالانکہ کبھی بھی نہیں سوچا. یہ دنیا کی مثال اسی حسینی برج جیسی ہے کہ بس گزر اور واپس آنا. جہاں تک بات ہے نا وسلم کی, جب ہمارے ساتھ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کے اوپر آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو ہم یوزلی اس کو کنسول کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ صبر سے کام لیں. اور بعض اوقات نا وہ بندہ کہتا ہے کہ یار تمہیں نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے, تم نے میرے جوتوں میں پاؤں نہیں رکھا نا. لیکن جب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہی نا, تو اس کی بڑی ورتھ ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا 7 بچے تھے, جس میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. ان 7 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 کو دفنایا اپنے ہاتھ. بالکل.
سوچیں کہ یہ تو خرم بھائی کے والد تھے نا, انسان کو اپنی اولاد کو اللہ نہ کرے ایسا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ عمل 6 دفعہ کیا ہے. ایک دفعہ انسان کر لے تو یہ اتنا ٹریجک ہے کہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سہنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں نا, جو ابھی آپ نے ایگزامپل دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح موو آن ہے اپنی زندگی میں, اور اس لیے تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم ہر چیز کے لیے انہی کو دیکھتے ہیں, جب ان کو نہیں دیکھتے تو پھر یہی ہے کہ ہم بہک جاتے ہیں. Yet we are so much dazzled blind by the colors of this dunya. Even though we try to remember Allah subhanahu wa ta'ala and remember death, آگے پیچھے تذکرہ ہو جائے تو ہم اس فیلنگ میں آ جاتے ہیں, you know, we begin to remember death, لیکن still we tend to forget it so quickly. اور ہمارا جو دنیا ہے وہ پھر بھی ہمارے کام اگین وہ ہماری دنیا والے ہو جاتے ہیں.